جوائنٹ فیملی کی جھنجھٹ سے نکلنا چاہتی ہیں تو ایک قدم بڑھائیں، سکون پائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک قدم کب اور کیسے بڑھایا اور کیسے سکون پایا، وہ سب آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو اپنی زندگی اس امید پر گھٹ گھٹ کر گزار دیتی ہیں کہ شاید یہ بندہ کبھی بدل جائے، شاید یہ سسرال والے کبھی بدل جائیں، اور نہ سسرال والے بدلتے ہیں، نہ شوہر چینج ہوتا ہے، اور اینڈ میں کیا رہ جاتا ہے آپ کے پاس؟ اینڈ میں نہ تو آپ کے پاس گھر ہوتا ہے، نہ آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، نہ آپ کے پاس سکون ہوتا ہے، بیماریاں ڈھیر ہوتی ہیں۔ تو جو بچیاں سسرال سے علیحدہ ہونا چاہتی ہیں کیونکہ سسرال والے انہیں پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، اور انہیں اپنا فیوچر ان کے ساتھ بہت ہی اندھیرا نظر آ رہا ہے، تو ان بچیوں کے لیے آج کی میری یہ ویڈیو ہے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں بیٹیاں؟ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں، اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، اور کسی کے صدقے میری بیٹیوں کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ دیکھیں میری بیٹیوں، جو لوگ بیاہ کے لے کے جاتے ہیں وہ گھر بسانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کچھ لوگ بیچ میں ایسے شامل ہو جاتے ہیں جو وہاں پہ آپ کو سکون سے نہیں جینے دیتے، جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ساری زندگی ہمارے نیچے لگ کے رہیں۔ ایسے ناگ صفت انسانوں کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے میں نے کس طریقے سے اپنے زندگی کے 20 سال گزارے اور کیسے میں علیحدہ ہوئی، وہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک بیٹا، ایک لڑکا جس کو ماں باپ بڑے پیار، بڑے چاؤ، بڑی محبت سے پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کا حق ہوتا ہے اپنے بیٹے پر، ضرور لیں، اپنا خرچہ لیں، اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں، سب کچھ کریں، لیکن جس کو وہ لے کے آتے ہیں نا، آخر وہ بھی کسی کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا بھی دل ہوتا ہے، اس کے بھی کچھ ارمان ہوتے ہیں۔ تو اکثر ساسیں اور مائیں کیا کرتی ہیں کہ ایک بیٹے کو رکھ دیتی ہیں پکا پیٹ جو ہے نا سب کی خدمت کرنے کے لیے، اور وہ خاص طور پہ اس بیٹے کو جھکا دیتی ہیں جو کہ ماں باپ کی تہ دل سے عزت کرتا ہے، ان کے ہر حکم کو حکم مان کے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اور یہ سوچ کر انکار نہیں کرتا کہ میرے ماں باپ کا دل نہ دکھے، ان کی ہر ہاں میں ہاں ملاتا ہے، ان کی ہر جائز اور ناجائز باتیں مانتا ہے۔ ایسے بیٹوں کی ماں باپ بعض اوقات نا عزت اور قدر کرنے کے بجائے ان کی بیویوں کو اور زیادہ دبا کے رکھتے ہیں، اور میرے شوہر بھی کچھ اسی قسم کے تھے۔ یقین کریں میں نے جتنی تکلیفیں جوائنٹ فیملی میں اٹھائی ہیں، میں سمجھتی ہوں کسی نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہوں گی، اور اس وجہ سے خاموشی میں صبر سے گزارا کیا، کیونکہ میرے ماں باپ غریب تھے، وہ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ اب کرتی کیا تھی میرے سسرال والے، میری ساس، میری جٹھانی کیا کرتی تھی کہ میرے ہسبینڈ جتنا بھی کماتے تھے وہ سارے کا سارا میری جو ہے نا سسر، ساس اور میری جٹھانی پہ خرچ کر دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ جب دکان سے گھر آتے تھے تو اتنا ڈھیر سارا فروٹ لے کے آنا، چیزیں لے کے آنا، اور آتے ہی جو ہے نا آگے سے میری جٹھانی کو پکڑا دینا۔ میں بیٹھی ہوتی تھی سامنے لیکن مجھے نہیں دیتے تھے، مجھے نہیں پکڑاتے تھے کوئی بھی چیز۔ اب مسئلہ لینے کا اور وہ چیزیں پکڑنے کا نہیں ہوتا تھا، مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ میری جٹھانی وہ ساری چیزیں خود رکھ لیتی تھی، اور ان میں سے جو بھی بیکار خراب، یعنی کہ جو فروٹ میں جو خراب فروٹ ہوتا تھا نا، وہ چن کے میرے لیے رکھ دیتی تھی۔ اسی طرح جب دودھ بوائل کرنے کا ٹائم آتا تھا تو اپنے لیے گاڑھا دودھ نکال لینا، اپنے شوہر کے لیے نکال لینا، لیکن میری بیٹیوں کے دودھ میں پانی شامل کر دیتی تھی، اور میں خود جب دودھ نکالنے لگتی تھی تو شور مچا دیتی تھی کہ اس نے جو ہے نا دودھ زیادہ لے لیا۔ کھانا پکوا لیتی تھی مجھ سے، وہ بھی دال سبزیاں، اور گوشت کی باری جب آتی تھی تو خود پکاتی تھی، حالانکہ مجھے کوئی اسے پکانے کا شوق بھی نہیں ہوتا تھا، نہ کوئی لالچ ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہر چیز میں نا اپنا ہی ایک روب رکھتی تھی، ایک ڈراوا رکھتی تھی۔ کوئی بھی کام کرنے لگتی تھی تو اس میں کیڑے نکالنا، اس میں نکتہ چینی کرنا، اور کہنا نہیں تم غلط ہو، تم صحیح نہیں ہو، میں صحیح۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب بھی شاپنگ کی باری آتی تھی تو میری ساس سسر اسے الگ سے شاپنگ کروا دیتے تھے، لیکن جب میں کہتی تھی کہ اپنے شوہر کو کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے تو میرے ہسبینڈ ڈر جاتے تھے، کیونکہ ایک بار میں نے انہیں کہا تھا کہ مجھے شاپنگ کرنی ہے اور انہیں مجھے کروائی بھی تھی، تو بدلے میں میرے ہسبینڈ کو اتنا کچھ سننا پڑا، اس کی کلاس لگائی گئی اور انہیں کہا گیا کہ اس کو کچھ بھی نہیں دو گے تم۔ اتنے برے حالات کے باوجود میں ان کے ساتھ ہی رہ رہی تھی اور صبر سے گزارا کر رہی تھی، یہاں تک کہ حالت یہ تھی کہ جٹھانی میری کو ٹی وی لے کے دیا گیا اور مجھے نہیں لے کے دیا گیا۔ جب میں نے ٹی وی کی فرمائش کی اور میرے ہسبینڈ جس دن میرے لیے ٹی وی لے کے آئے، نیو ٹی وی لے کے آئے میرے لیے، اور وہ میری جٹھانی صاحبہ نے اپنے روم میں رکھ لی۔ اس نے کیا کرنا ہے، یہ ڈرائنگ روم میں رکھو، اس گھر میں جو بھی سامان بنے گا وہ سارا جوائنٹ فیملی کا ہے، اکٹھا ہے۔ میرے ہسبینڈ کو اس دھوکے میں رکھا گیا کہ یہ جتنا بھی سامان بن رہا ہے سب کا ہے۔ اس امید پر میرے شوہر صاحب بھی جو کچھ لاتے تھے اسی کو دے دیتے تھے، یہاں تک کہ کولر لیا گیا تو وہ بھی میری جٹھانی کو دیا گیا، اور میں چارپائیاں حمل کی حالت میں چارپائیاں اٹھا کے چھت پہ لے کے جاتی تھی اور پھر چھت سے نیچے اٹھا کے بھی لاتی تھی، اور اس دوران میرے ہسبینڈ کو میری ہیلپ کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ میری ہیلپ کرواتے تو اس کو بیوی کا غلام کہا جاتا تھا، اس کو ڈرایا جاتا تھا کہ آپ نے بیوی کا کوئی کام نہیں کرنا، اور وہ ڈرتے بھی تھے، اتنے ڈرپوک تھے، اور میں یہی دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ میں کیسے علیحدہ ہوں ان لوگوں سے، میں کیسے جان چھڑواؤں۔ حمل کی حالت میں میرے ہسبینڈ مجھے رات کو چھپا کے چیزیں لا کے دیتے تھے، رات ہی کو میں نے کھانا ہوتا تھا اور رات ہی کو وہ ریپرز پھینکنے کے لیے جاتے تھے۔
اسی حالت میں اسی طرح کرتے کراتے میرے 8 سے 10 سال جوائنٹ فیملی میں اکٹھے گزر گئے۔ لیکن جب ہم لوگ اس نئے گھر میں اس گھر میں شفٹ ہوئے ہیں نا، اس کی بھی بڑی لمبی اور سٹوری ہے، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ یہاں پہ بھی ہمیں لایا نہیں جا رہا تھا، لیکن اس مجبوری میں لایا گیا کیونکہ میرے ہسبینڈ کی دکان ہے اور وہ سارے گھر والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، سارے گھر والوں کا خرچہ ان کے سر پہ ہے۔ اس چکر میں ہمیں لایا گیا اور اسی چکر میں ہمیں صرف 2 کمرے اور ایک کچن دیا گیا تاکہ یہ جو ہے ساری زندگی کماتا رہے اور ہم اسے کھاتے رہیں، اور یہ کہا گیا کہ تم واپس پرانے گھر چلے جاؤ گے، تمہیں وہاں پر بھیجا جائے گا، تمہارا وہی گھر ہے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ یا یہاں رہو یا وہاں جاؤ، ایک جگہ جاؤ گے۔ تو یہ لوگ پھنس گئے کہ اگر اس کو وہاں چھوڑیں گے تو ہمارا خرچہ کون پورا کرے گا، کیونکہ میرے جیٹ صاحب اس ٹائم کوریا سے گھر آ چکے تھے، ان کا کوئی کام کاروبار نہیں تھا۔ میرے دیور کا بھی یہی حال تھا، سارا کاروبار جو ہے وہ میرے ہسبینڈ کے سر پہ تھا۔ میرے ہسبینڈ بہت زندہ دل اور بہت شیر دل آدمی ہیں، بہت زیادہ کام کرتے ہیں، بہت ہارڈ ورک ہیں، اتنا محنتی بندہ ہے، اتنا محنتی بندہ ہے کہ زندگی میں نے اگر اس بندے کے ساتھ گزارا کیا ہے تو صرف اس امید پہ کیا ہے کہ یہ محنتی بہت ہے، محنت بہت کرتا ہے۔ پھر جب ہم اس گھر میں بھی آئے ہیں نا، تو بس اچانک سے ایک دن میرے بچوں کی وجہ سے میری جٹھانی کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اور جیسے ہی لڑائی ہوئی تو میری ساس اور سسر نے نا میری جٹھانی کو سپورٹ کیا، اس کے ساتھ رہنا، اس کی طرف مطلب ہو کے میرے ساتھ ناراض ہو گئے، اور اپنے میری جٹھانی کے روم میں سب اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے کہ اس کا شوہر اس کو ہمارے پاس لائے گا ہم سے معافیاں منگوانے کے لیے۔ تو میں نے کہہ دیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، بچوں کے معاملے میں کسی کو بھی آواز نہیں اٹھانے دوں گی، میرے ساتھ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا میں نے ساری زندگی برداشت کیا، لیکن بچوں کے معاملے میں کچھ برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے کہا اپنے ہسبینڈ سے کہ جاؤ مانگنی ہے معافی خود مانگو، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا ہے کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ اب یہاں پہ جو پکا ہوا ہے وہ لوگ یہاں پہ آئیں، کھانا کھائیں اور چلے جائیں، اگر نہیں کھانا کھانے آتے تو میں دینے نہیں جاؤں گی، نہ میں ان کی منتیں کروں گی۔ بس وہ ایک قدم میں نے بڑھایا، میں نے جرأت کی، میں نے ہمت کی، کیونکہ میں 10 سالوں میں تھک چکی تھی ان کے ساتھ سارا کچھ برداشت کر کر کے۔ جب میں نے یہ ایک قدم بڑھایا، وہ لوگ شام کے وقت نہیں لینے آئے، کھانا کھانے نہیں آئے، انہیں یہی امید لگائی ہوئی تھی کہ میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ وہاں جائیں گے، مجھے لے کے جائیں گے ساتھ، اور میں ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاؤں گی، ان کی معافیاں مانگوں گی، ان کی منتیں کروں گی، اور وہ معاملہ تب ٹھیک ہوگا۔ لیکن جب میں نے انکار کر دیا، میں نے جرأت کی، میں نے ہمت کی، اتنے سالوں سے میں یہ ہمت جرأت نہیں کر پا رہی تھی، اس دن میں نے پتہ نہیں کہاں سے میرے اندر اتنی ہمت آ گئی، کیونکہ میں تھک چکی تھی۔ میں نے ہمت کی، انکار کر دیا۔ جب میں نے انکار کیا، شام کے وقت وہ لوگ نہیں آئے، اگلے دن سے پھر میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانا تھا گھر میں راشن، کیونکہ کچن ہمارا تب ہمارا یوز کیا جا رہا تھا اسی سائڈ پہ، جس سائڈ پہ میں ہوں نا، اسی کچن میں سب کا پکتا تھا، اور ساری فیملی کو میں ان کے روم میں الگ الگ کھانا پہنچا کے آتی تھی۔ تو جب وہ لوگ نہیں آئے، میں وہاں پہ دینے نہیں گئی، تو میرے ہسبینڈ نے عقل مندی کی کہ ان کو الگ سے راشن وہاں پہ ڈلوا دیا، اور انہیں یہ کہا کہ اب وہ نہ تو معافیاں مانگے گی نہ وہ آئے گی، وہ بہت ضد پہ اڑ چکی ہے، بچے میرے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، اب میں اس کو نکال بھی نہیں سکتا، اور نہ اگر نکال بھی دوں تو اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے، کوئی دوسری بھی آئے گی تو وہ آپ کی خدمتیں نہیں کرے گی۔ اس نے اب انکار کر دیا ہے اور وہ ضد پہ اڑ چکی ہے، اس کے والدین بھی میرا ساتھ نہیں دے رہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جانے اور تم جانو، ہم نے 10 سالوں میں بہت کچھ سہا ہے، بہت برداشت کیا ہے، ہماری بیٹی نے بہت برداشت کیا ہے، اب یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، اگر ہم آپ کی لڑائی جھگڑوں میں بات کریں تو ہم برے ہیں، تو ہم بیچ میں نہیں آئیں گے، آپ جانو آپ کی بیوی جانے۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہہ دیا کہ اگر میں گئی یہاں سے تو بچوں کو نہیں لے کے جاؤں گی، بچے آپ ہی کے پاس رہیں گے، آپ جانو، آپ کی اولاد جانے اور آپ کے گھر والے جانے، جب آپ نے ساری زندگی میرا ساتھ نہیں دیا، آگے بھی نہ دو، میں اپنی زندگی کو اب خود سنواروں گی، میں تھک چکی ہوں۔ میرا بس یہ جواب تھا کہ میرے ہسبینڈ خاموش ہو گئے، ڈر گئے، انہوں نے اپنے جو ہے نا بھائیوں کو کہا کہ میں آپ لوگوں کو ساتھ دوں گا، آپ لوگوں کو راشن بھی دوں گا، خرچہ بھی دوں گا۔ پھر آنے والے 10 سال جو تھے نا، ان میں میرے شوہر نے ان کی بجلی کے بل بھی دیے، ان کے دودھ کے خرچے بھی دیے، اور ان کو راشن بھی الگ سے دیا، لیکن میں نے اپنا چولہا الگ کر لیا تھا، میں اپنے بچوں کا الگ پکاتی تھی، الگ کھاتی تھی۔ اسی طرح آہستہ آہستہ پھر جو ہے نا کچھ ایسے موقع بنے، میرا بیٹا چھت سے گرا تو بس وہ پھر میرا جیٹھ جٹھانی آ گئے، جب انہوں نے دیکھا کہ اس نے ہار نہیں مانی، وہ اس کی عیادت کے لیے آئے، معاملہ رفع دفع ہو گیا، سب آپس میں بول چال سب کی شروع ہو گئی۔ لیکن پھر بھی میرے ہسبینڈ، ابھی تک کی میرے ہسبینڈ کی عادت ہے کہ وہ راشن جتنا بھی لاتے ہیں چھپا کے لاتے ہیں، حالانکہ گیٹ انہوں نے اپنی طرف رکھا ہے، ہماری طرف گیٹ بھی نہیں ہے، انہی کے گیٹ سے انٹری ہوتی ہے، اور میری جٹھانی سامنے دروازے میں سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ ایک دن اس نے مجھے کہا، میری ساس نے آ کے مجھے طعنہ دیا کہ آپ جو ہے نا چھپا کے لاتا ہے، پیٹھ کے پیچھے چھپا کے چیزیں لاتا ہے نا۔ تو اس دن پھر میں نے ہمت پکڑی، میں چلی گئی سیدھی ان کی طرف، میں نے اپنی جٹھانی کو سنائی، ساس سے میں نے بات نہیں کی، کیونکہ میری ساس کے منہ میں میری جٹھانی کی زبان تھی۔
تو میں نے اپنی جٹھانی سے کہا کہ تم لوگ میرے شوہر کو کچھ بھی لاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی، سامنے برداشت نہیں کر سکتی، تو اس نے چھپا کے ہی لانا ہے نا اسے، وہ تو اس وجہ سے چھپا کے لاتا ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، آپ لوگ اسے ناراض نہ ہو، ورنہ چاہے تو وہ سب کچھ سامنے لا سکتا ہے، آپ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے وہ چھپا کے لاتا ہے، وہ آپ سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اب اس کا پالا مجھ سے پڑا ہے، اب میں بھی نڈر ہو چکی ہوں اور وہ بھی نڈر ہو چکا ہے۔ جب میں نے یہ بات اسے کی نا، اس دن کے بعد انہوں نے نہ تو ایسا تانا دیا، نہ ایسی بات کی، اور سب کچھ سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اب اس کے آگے اور کیا کیا ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ آگے والی ویڈیوز میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، کیونکہ میرے پاس جہیز کی چند چیزیں تھیں، اور ان چند چیزوں میں میری ساس کا میرے پاس سامان پڑا ہوا تھا، لیکن وہ سامان کب کیسے کیسے مجھ سے چھینا گیا، کس طرح لے کے گئی وہ لوگ، وہ ساری تفصیلی میں آپ کو بتاؤں گی، اور اس وقت میرے گھر میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ میں نے کس طریقے سے خریدا۔ یقین کریں علیحدہ چولہا کرنے کے باوجود بھی میں نے سامان خریدنے کی طرف کس طرح اپنے شوہر کو راغب کیا، کس طرح میں نے گھر کا سامان خریدا، وہ سبھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن یہاں پہ آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ایک قدم بڑھائیں اور سکون پائیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اور میرے گھر کی روٹین، میرے گھر کا کام، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، دعا میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔